کل ما فی عالم الامکان ناتکم بتمجیدہ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ كَمَا قَالَ وَهُوَ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا وَأَشْهَدُ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ بِالشَّهَادَةِ يَكْسِبُ قَائِلُهَا عِندَهُ تَبْجِيلًا والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا ومأوانا وملجانا محمد وعلى آله وصحبه بكرة وأصيلا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين الوسيم الحسيم القسيم الجسيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا كنز الدارين وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا جد الحسنين مجدہ ہو اے آسیو مجدہ ہو اے آسیو مجدہ ہو خوشخبری ہو مجدہ ہو اے آسیو شافی شہی ابرار ہے مجدہ ہو اے آسیو شافی شہی ابرار ہے تینیت اے مجرموں ذات خدا غفار ہے تہنیت اے مجرموں ذات خدا غفار ہے چاند شک ہو پیڑ بولیں اور جانور سجدہ کریں چاند شک ہو پیڑ بولیں اور جانور سجدہ کریں بارک اللہ مرجع عالم یہی سرکار ہے بارک اللہ مرجع عالم یہی سرکار ہے اللہ وعدہ جل مجدہ وجل شانہ وَأَعْظَمَ شَانُهُ وَأَتَمَّ بُرْحَانُهُ کے لیے محامد محاسن تسبیحیں تکبیریں تحمیدیں تحلیلیں تمجیدیں ثنائیں تعریفیں جو ہمارے آقا و مولا کا رب ہے اسی لیے ہم تعریف کر رہے ہیں کہ وہ ہمارے آقا و مولا کا رب ہے ہمارے آقا و مولا کا مالک ہے ہمارے آقا و مولا کا خالق ہے اور ہمارے آقا کے بتانے سے ہمیں بھی پتا چلا کہ ہمارا بھی خالق وہی ہے ہمیں تو معلوم نہ تھا پتا نہ تھا جس قرآن کی فضیلت فاضل اجل عالم نبیل خطیب بے بدل واحد شعلہ بیاں اپنے دان اقدس سے آپ کی سماعتوں کو
معطر فرما رہے تھے اپنی صوت اقدس کے ساتھ، اور قرآن کی فضائل اور صاحب قرآن کے فضائل سنا رہے تھے۔ کس نے خبر دی کہ یہ قرآن ہے؟ کس نے بتایا کہ یہ نماز ہے؟ کس نے خبر دی کہ یہ روزہ ہے؟ کس نے بتایا کہ اللہ ہی ہمارا رب ہے؟ سرکار نے خبر دی نا۔ تو ہم اللہ کی حمد بھی اس لیے کر رہے ہیں کہ سرکار نے فرمایا ہے، اور یہ جو قرآن کو سینے سے لگا رہے ہیں یہ بھی اس لیے کہ سرکار نے فرمایا ہے۔ یہ قرآن، اس کی تنزیل لفظوں میں تو ہے ہی نہیں۔ ہاں یہ آپ علماء توجہ فرمائیں نا ذرا۔ تنزیل جو ہے وہ تو قلب محمد پہ ہے، سمجھ میں آ رہی؟ اور سورت نور ہے، سورت نور ہے۔ اللہ اکبر۔ فرمایا لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ۔ اگر ہم یہ پہاڑ پر نازل کرتے تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ ابھی آپ کے اندر قرآن مقدس الماریوں میں رکھے ہو، الماری کا اتنا سا پھٹا ہے وہ بھی نہیں ٹوٹتا۔ یہ جو ریل ہے جس پر یہ نسخہ عظیم رکھا ہوا ہوتا ہے، نسخہ عظیمہ، تو وہ چھوٹی سی پھٹی بھی نہیں ٹوٹتی۔ اللہ پاک فرماتا ہے اگر اس کی تنزیل ہوتی علی جبل تو دیکھتے ابھی کہ وہ تو پھٹ جاتا۔ ابھی یہ چھوٹی سی لکڑ بھی نہیں ٹوٹ پا رہی تو تب پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ کیا قرآن بدل گیا ہے؟ کہا نہیں، قرآن وہی ہے۔ تو اتنی سی پھٹی جس کو سہار لیتی ہے، اتنا بڑا پہاڑ اس کو کیوں نہیں سہار سکتا تھا؟ فرمایا وہ تنزیل کا مسئلہ ہے، تمہیں کیا خبر ہے اس کی؟ تمہیں کیا خبر ہے؟ وہ تنزیل کا معاملہ ہے۔ فرمایا نزل علی قلب محمد۔ کائنات پوری میں، پوری دنیا ارض و سماوی میں کوئی بھی ایسا نہیں تھا جو ہمارے اس نور کو سہار سکتا ہو، جس میں یہ قوت و شکتی ہو کہ ہمارا یہ نور وہ برداشت کر سکے۔ اگر ہم نے پوری کائنات میں کوئی اپنے ہی نور کو سہارنے کے لیے تخلیق فرمایا تھا تو وہ بھی ہمارا ہی نور تھا، وہ بھی ہمارا ہی نور تھا۔ تو نور نے نور کو سہار لیا۔ کائنات میں قلب مصطفیٰ کے سوا اور کوئی شے نہیں تھی جس نے اس کو سہارا۔ خبر سرکار نے دی۔ ہم اسی لیے کہہ رہے ہیں تعریف اس رب کے لیے جو ہمارے آقا کا رب ہے، اس لیے ہمیں حضور نے فرمایا رب ہے، شکتی شالی رب ہے۔ اور مزیدار بات بتاؤں اجازت ہو تو، اور صاحب توجہ فرمائے، میں آہستہ آہستہ ڈیلی ڈیلی باتیں، طبیعت میں کچھ خلل ہے تو کروں گا، تغیر ہے۔ میری جان آپ پر قربان، وہابی ہو، سنی ہو، شیعہ ہو، اہل حدیث ہو، یہ سب کو پتا ہے کہ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اہل حدیث بھی یہی کہتے ہیں، وہابی بھی یہی کہتے ہیں، بریلوی بھی یہی کہتے ہیں، شیعہ بھی یہی کہتے ہیں۔ سارے نہیں کہتے اللہ ہو؟ مل کر بولیے ذرا سبحان اللہ۔ آپ کے منہ سے یہ اسم شریف نکلے گا اور آپ کی خطائیں گئیں۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو میرے رب کا نام لے، اچھا عجب حال ہے، حضور کو دیکھو تو خدا کی شان بیان کرتے ہیں، اور خدا کو سنو تو حضور کی شان بیان۔ حضور کے قریب جاؤ تو حضور فرماتے ہیں کہ اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اور اللہ کا قرآن کھولو تو وہ فرماتے ہیں صلو علیہ وسلم تسلیم۔ عجب حال۔ وہ واصف پر میری جان قربان، واصف علی واصف ہے، بڑی خوبصورت بات کہی۔ ہاں زمین سے صدا جاتی ہے، اوپر لا الہ الا اللہ، اتوں آواز آندھی ہے محمد الرسول اللہ۔ سمجھ میں آئی؟ تو احباب ذی وقار یہ نام اللہ، حضور فرماتے ہیں اللہ کا نام لے لے کوئی ایک مرتبہ ہی دل سے، تو فرمایا اس کی پاپ ختم، گناہ ختم، گندگیاں ختم، علائشیں ختم، شستہ ہو جاتا ہے، ستھرا ہو جاتا ہے، طاہر ہو مطہر ہو جاتا ہے۔
اور اللہ پاک کیا فرماتا ہے؟ فرمایا اے حبیب سنیے، کسی مجمع میں اگر کوئی بندہ آپ کا نام لے لے اور اس کے چہرے پر مسکراہٹ ہو، یعنی کھلے دل سے آپ کا نام لے لے اور نام لیتے ہوئے قلب میں خوشی بھی ہو، مجھے اپنے رب ہونے کی قسم میں اس پر دوزخ حرام کر دوں۔ وہ پچھلے دنوں میں لاہور میں ایک تقریر کر رہا تھا، وہ بہت بڑا مجمع تھا، تقریباً 1.5 لاکھ افراد تھے۔ وہاں گفتگو کر کے میں گاڑی میں بیٹھا تو کسی صاحب کا، مولانا کا فون آیا، میں نے کہا آپ نے کیسی تقریر فرمائی ہے؟ بڑی شاندار تقریر تھی، بڑی علمی تھی، مگر بیچ میں ایک جو آپ نے گتھی ماری ہے، میں نے کہا وہ کون سی؟ مولوی بھائی ہوتے ہیں، کرتے رہتے ہیں ایسی باتیں۔ تو فرمایا یہ جو آپ نے ارشاد فرمایا کہ تقریر کے دوران جس نے سرکار کا نام لے لیا وہ جنتی ہے، تو جنت اتنی سستی ہے؟ میں نے کہا میرے بھائی، آنکھوں کے تارے، کلیجے کے ٹکڑے، دلدار، ذرا تسلی سے پہلے جنت کی قیمت تو بتا کتنی ہے؟ ہم سے جو تم نے یہ کہا کہ آپ نے جنت سستی بیچ دی، تو بھئی اگر کوئی بھنڈی لے کر آ رہا ہو تو رستے میں ایک صاحب ملے تو بولے کیا خریدی، یعنی کتنے کی خریدی؟ تو وہ کہیں کہ 12 روپے کلو خریدی، تو وہ کہ بڑی سستی لی ہے بھیا۔ تو سستی لی ہے بھیا تو تبھی کہے گا نا کہ جب اس کو ریٹ کی خبر ہو۔ اب اسے یہی معلوم نہیں کہ بھنڈی ہے کتنے کی، تبھی تو وہ پوچھ رہا ہے کہ کیا خریدی۔ سمجھ میں بات آ رہی ہے؟ تو جسے خبر ہو ریٹ کی تو چلو اگر اسے خبر بھی ہے تو وہ اگر یہ کہہ دے کہ سستی خریدی تو اس کو ریٹ کی خبر۔ ہم نے کہا مولانا یہ تو ارشاد فرمائیے گا ذرا کہ جنت کی قیمت کیا ہے۔ تو پہلے تو یہ ہے کہ اگر آپ غور فرمائیے گا تو آپ ساری زندگی بتا نہ پائیے گا کہ جنت کی قیمت کیا ہے۔ اور اگر آپ کی اماں کی آپ کو دعا شامل ہو اور کوئی اولیاء کے سینوں کے ساتھ سینہ مس کیا ہوا ہو آپ نے، تو جمع خرچ کر کے ذرا بتا بھی دیں گے تو جنت کی قیمت کتنی ہے، تو ہم آپ کی بارگاہوں میں پھر یہ عرض کنا ہوں گے کہ اب ذرا فرمائیے اس میں محمد کی قیمت کیا ہے۔ اب سستی کا تعین تو تب ہوگا کہ جب تمہیں اس میں محمد کی قیمت کا بھی پتا ہو اور جنت کی قیمت کا بھی پتا ہو، تو تب تم بتا سکو گے کہ سستی ہے کہ نہیں۔ اب پہلی تو بات تمہیں جنت کی قیمت کا نہیں پتا، اور جنہیں جنت کی قیمت کا پتا تھا وہ دلی میں بیٹھ کر کہتے رہے حق فرید جعفری، اور پوچھنے والوں نے ان سے پوچھا یہ کیا بات کر رہے ہیں آپ؟ انہوں نے کہا جنت کی قیمت ہے یہ۔ اللہ اکبر۔ سلطان الاولیاء نے کہا کہ حق فرید یا فرید جو کہہ دے وہ بھی جنتی ہوتا ہے۔ تو میں نے کہا بھیا یہ تو فرید کے پیر 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 کا نام محمد ہے۔ تو جس کے مریدوں 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 کے اسماء جنت کیا بدل ہوتے ہوں، ان کے شیخ اعظم اور رسول اکرم اور محبوب رب اکبر کے نام کا عالم کیا ہوگا۔ اور تو نعرہ ذرا رل کے مارے ذرا نعرہ رسالت۔ اجے بھی جڑے چپو اپنی قسمت نو روو پٹو، تے جڑا بولدا ہے وہ اس تے شکرانے دے طور تے ایک باری نعرہ اور مالے، اور مولوی بھائی بھی چپ نہ رہیں۔ یہ ذہن میں رکھنا کوئی پیر صاحب قبلہ میرے سنگی بھی نے یہ بھی چپ نہ رہو۔ جڑا بندہ حضور دے نہ لے اپنے آپ نو عالم سمجھے یا پیر سمجھے وہ کھوتے تو بھی بدتر ہے۔ اے گل یاد رکھ لو، حضور دے نا تے جڑا نہ بولے اور وہ اپنی سنجیدگی میں رہے کہ میں تو مفتی ہوں، شیخ الحدیث ہوں، پلانوں 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 پلانوں، جب سرکار کا نام آئے تو کوئی کچھ بھی نہیں ہے سوائے غلام کے، سوائے حضور غریب نواز، سوائے غلام کے سرکار کا نام۔ آپ کی ساری عزت و عظمت حضور سے ہے۔ ابھی یہ دنیا آپ کے قدم میں بھی آپ کے قدموں کو ہاتھ لگاتا ہوں، یہ سب حضور سے ہے۔ یہ حضرات تشریف فرمائے، خدا دی قسم چاہ کے میں آدھا ہے ندیاں داڑیاں دی وجہ تو انہاں دی عزت کوئی نہیں جی۔ تو داڑیاں دی جناب وابیاں بھی رکھی ہوں دیاں، دسو کوئی نہیں، تو پگڑیاں بھی رکھی ہوں دیاں۔ انہاں دی جتنی عزت سٹیج علیہ دی ہے وہ ذکر مصطفیٰ نال ہے۔
وہ اس میں مصطفیٰ سے ہے. اعلیٰ حضرت نے کوئی اور علم پڑھا تھا اور مولوی شرف علی تھانوی نے اور پڑھا تھا. صرف وہی ہے کہ کوئی نہیں؟ دسو جی لال جی، بھابی صرف اور پڑھا دیں، اساں اور پڑھا دیں، نہ وہ اور پڑھا دیں، اسی اور پڑھا دیں، بلاغت وہ اور پڑھا دیں، اسی اور پڑھا دیں، علم بدیع، علم حیات، علم فلسفہ، علم فقہ، علم حدیث، علم تفسیر ہیں، اور تو اور وہ بھی حنفی، ہم بھی حنفی. فقہ ایک، انہوں نے وہی قدوری پڑھی، ہم نے وہی قدوری پڑھی، انہوں نے وہی کنز پڑھی، ہم نے وہی کنز پڑھی. اللہ کے بندو، پھر وجہ کیا ہے کہ ہم ایک کو چنڈال کہتے ہیں، ایک کو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں؟ کیا سبب ہے کہ ایک کو چنڈال کہتے ہیں، ایک کو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں؟ ایک نے کہا نماز میں خیال آئے تو نماز جاتی ہے، دوسرے نے کہا مولا علی نے واری تیری نیند پر. سمجھ میں آئی؟ ایک نے کہا کہ نماز میں خیال آئے تو نماز جاتی ہے، تو دوسرے نے کہا مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز، وہ بھی سب سے جو اعلیٰ خطر کی ہے. اور ایک نے کہا ان سے مانگو تو شرک ہے، دوسرے نے کہا مانگیں گے مانگے جائیں گے، منہ مانگی مرادیں پائیں گے. سرکار میں نہ لا ہے نہ حاجت اگر کی ہے. ایک نے کہا وہ تو بڑے بھائی جیسے، تو دوسرے نے کہا لم یاتی نذیروں کبھی نظر مثلے تو نشد پیدا جانا. ہم نے جب فکر کی تو ہم نے کہا سر و ناب تو ایک ہے، پر جو گنبد خضرا سے فیض نکل رہا ہے وہ دیو کے بندوں کے پاس نہیں ہے، احمد رضا کے پاس ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. یا رسول اللہ. کیا سبب ہے؟ وجہ کیا ہے؟ صرف ذکر مصطفیٰ. بولیے بولیے کیا ہے؟ یہ بابوں کے پاس ہم کیوں جاتے ہیں؟ پاک پٹن کیوں جاتے ہیں؟ ہم دلی میں غیاث پور شریف میں حضور سلطان اللہ اولیاء کا نام میں نے فاتحہ میں لیا، کیوں لیا؟ ہم مزور غوث پاک کو کیوں مانتے ہیں؟ لاکھوں دنیا کروڑوں میرے علی کی نام اب کی گزر گئی، مگر تاجدار گولڑا کا نام کیوں لیا جاتا ہے؟ ارے لاکھوں میرے علی آئے اور کروڑوں گئے، کسی کو کسی کی خبر نہیں. پر وہ میرے علی جس نے یہ کہا اس جان میں جان آکھاں، اس صورت نو میں جان آکھاں، جس نے حضور کی طرف رخ کیا وہ تاجدار بن گیا. ہر تاجدار کی تاجداری کے پیچھے نسبت مصطفیٰ ہے. اور یہ ذہن میرے بات ساری سرکار کی ہے. بات ساری کس کی ہے؟ مل کر بولیں بات ساری کس کی ہے؟ تو ہمیں حضور نے فرمایا ہے اللہ کی حمد کرو، تو ہم اس لیے حمد کر رہے ہیں. خدا کا نام بھی کوئی نہ لیتا اگر مصطفیٰ نہ فرماتے. یہ پھر سن لو، خدا کا نام بھی کوئی نہ لیتا اگر مصطفیٰ نہ کہتے. اس نے اپنا نام بلند کروانے کے لیے مصطفیٰ کو بھیج دیا اور مصطفیٰ کا ذکر خود بلند کیا. ورفعنا لک ذکرک، تیرا ذکر میں کراں گا بلند، ساڈا تو کری جا. محبوبہ تیرا ذکر ہم کریں گے، ہمارا تو کر. اور پھر ایک دن آئے گا جب تم ہمارے سامنے ہوگے اور ہمیں ٹک ٹکی باندھ کے دیکھو گے. ما زاغ البصر وما طغیٰ کا تاج تیرے سر پر ہوگا، دنیا تیرے قدم کے نیچے ہوگی، سارا جگ تیرے پیروں تھلے کر دیا گا. تو میرا ہوگا میں تیرا ہوگا، جو مجھے دیکھ لے گا وہ تجھے دیکھ لے گا جو تجھے دیکھ لے گا. نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. بات ساری سرکار کی ہے. بات ساری مل کر بولو، گل ساری سرکار دی. اتنا بڑا مرتبہ اور مقام ہے حضرات علماء کرام کا. یہ اگر گناہ کر بھی رہے ہوں اسی لمحے ان کے لیے مغفرت مانگی جا رہی ہوتی ہے. یہ بڑی پتے کی بات میں آپ کو عرض کر رہا ہوں. عن ابی درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقول من سلک طریقا یبتغی فیہ علما سلک اللہ لہ طریقا الی الجنہ وان الملائکہ لتضع اجنحتها ردا لطالب العلم
وَإِنَّ الْعَالِمَ لَيَسْتَغْفِرُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ حَتَّى الْحِيتَانُ فِي الْمَاءِ وَفَضْلُ الْعَالِمِ عَلَى الْعَابِدِ كَفَضْلِ الْقَمَرِ عَلَى سَائِرِ الْكَوَاكِبِ وَإِنَّ الْعُلَمَاءَ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ وَإِنَّ الْأَنْبِيَاءَ لَمْ يُوَرِّثُوا دِينَارًا وَلَا دِرْهَمًا إِنَّمَا وَرَّثُوا عِلْمًا وَمَنْ أَخَذَ بِهِ أَخَذَ بِحَظٍّ وَافِرٍ او کما قال رواه ترمذی. یہ ترمذی میں رحمت عالم جانے جانا کہ صحابی پاک سے روایت ہے حضرت ابی درداء سے، فرمایا اینا کننا نال میں سونے کو سنیا، اینا کننا نال میں سونے کو سنیا. جناب نے فرمایا جڑا اس طریقے تے ٹر پیا جے دے وچ علم ہے، اے جڑے منڈیاں دی پگڑیاں بدیاں نے کہ کیتا جے ابھی کوئی کس کا بچہ، کوئی کس کا بچہ، کوئی کس کا، اس سے کوئی سروکار نہیں، مگر پیر صاحب کو اٹھنا پڑا، ہم کو اٹھنا پڑا. اگر وہ رستے میں ملتا ہم کبھی بھی ہم شاید اس کے لیے کھڑے نہ ہوتے. یہاں کھڑا ہونا پڑا، کھڑا ہونا پڑا. ادھر اگر کوئی چوٹیوں کا شیخ الحدیث ہوتا تو کھڑا ہونا پڑتا، کوئی دھڑلے کے بڑے سے بڑے درگاہ کا سجادہ نشین ہوتا اسے اٹھنا پڑتا. اس کے لیے جو موچی کا بچہ ہے یا مسلی کا ہے یا نائی کا ہے، اس سے کوئی سروکار نہیں. کس کا ہے؟ تمہیں اٹھنا پڑے گا. کیوں؟ گل ساری سرکار دی. لبیک 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 لبیک. ہم اٹھے میں اٹھا کہ نہیں اٹھا؟ حضرت جی حضور غریب نواز سرکار میری اٹھے کہ نہیں اٹھے؟ ہم اٹھے. اللہ اکبر. ہم کیا، ملائکہ نے پیروں کے نیچے پر بچھائے ہوئے. اور غریب نوازو سلطانوں اور غریب پروروں اور بندہ نوازو، غور کرو کہ اگر وہی لڑکا نہیں وہی نہیں پنڈ دے وڈے چودھری دا پتر پراڈو تے بہ کے کالج جا رہا یا یونیورسٹی تو کوئی نہیں فرشتیاں پر بچھائے. اونچے باپ کا بیٹا بھی ہو تو فرشتوں نے پیروں کے نیچے پر نہیں بچھائے. اور جتیاں گنڈن والے دا پتر ہوئے ایتھے مدرسے وچ تو او دیاں پیراں تھلے فرشتیاں پر بچھائے. خدایا حیرت کی بات ہے، اے کالا کلوٹا تو او چٹا سونا تو او دے کپڑے وال، او دی گڈی وال، او دا پیو سونا، او کالج جاندا پیا ہے، اے ضیاء القرآن مدرسے وچ آ رہا ہے، اے ٹبا چڑھ کے آ رہا ہے، تے گلیاں پکیاں بھی کوئی نہیں وچ چکڑے تے ایتھے پر کیوں بچھائے؟ فرمایا تجھے غور نہیں کیا سوچ رہا ہے؟ سوچنا وہ انگریز کا قول پڑھنے جا رہا ہے، یہ محمد کا قول پڑھنے. لبیک 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 لبیک. اے گل سرکار دی ہے، اے گل ساری کے دی ہے، دب کے بولو. اور اے علماء دی ساری شان کے دی وجہ تو ہے. اور سانو سارے مخلص ہو جانا چاہیے سرکار دا. اور میں تو نے لدہ دسا کوئی شان صحابہ دی بھی اپنی فی نفس ہی کوئی نہیں. حضرت ابوبکر صدیق دی اپنے کروں شان کوئی بھی نہیں. حضرت عمر فاروق دی اپنی ذات دی وجہ تو شان کوئی بھی نہیں. حضرت عثمان غنی دی فی نفس ہی شان کوئی نہیں. مولا علی دی فی نفس ہی شان کوئی نہیں. پوری جماعت دی فی نفس ہی شان کوئی نہیں. اہل بیت دی یا صحاب دی یا ازواج دی فی نفس ہی شان کوئی نہیں. جیڑا جیڑا مصطفیٰ سے ملتا جاتا ہے اور جیڑا جیڑا مندا جاندہ ہے وہ دی شان ود دی. اے جے عقیدہ. اے مولا علی کے بڑے بھائی جو ہے ان کا نام طالب ہے. آج تک کسی نے حضرت طالب کہا ہے؟ جواب دیو میں نے سارے ہوش نہ اڑنے چاہیے، سنگیاں دے غور کرنی چاہیے. حضرت علی پاک کے بڑے بھائی کا نام طالب ہے. آپ کے ابو کو ابو طالب اسی لیے کہتے ہیں، نام تو ان کا عمران ہے. آپ کو اسی لیے ابو طالب کہتے ہیں کہ بڑے بھائی مولا کے طالب ہیں، مگر وہ حضور کے طالب نہ ہوئے تو وہ ٹھکرا دیے گئے. علی نے آنکھ ہی نہیں کھولی مصطفیٰ کا چہرہ دیکھا تو مرتضیٰ بھی علی ہوئے، مشکل کشا بھی علی ہوئے، تاجدار العطا بھی علی ہوئے، باب مدینۃ العلم بھی علی ہوئے، کرم اللہ وجہہ الکریم بھی علی ہوئے. ارے خدا کے بندو، ملائکہ نے علی کے چہرے کو دیکھنے کے لیے رسول سے درخواستیں پیش کی، جو تیرا غلام ہو گیا وہ میرا امام ہو گیا. گل ساری اچھا
اے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آؤ تو بوئے چو اندر آئے تو جبریل امی اٹھ کے کھڑو گیا ہے ہاتھ بن لائے حضور تشریف فرما نال جبریل بیٹھے ہوئے صدیق اکبر بوئے وچوں اندر بڑے ہاتھ بن کے کھڑو گئے جبریل حضور نے فرمایا تم کھڑے ہو گئے ہو جبریل ابو بکر کے لیے بڑی محبت کرتے ہو میرے یار سے عرض کی غریب نوازو ہون دی محبت نہیں کردا وا ازل تو محبت کردا وا کیونکہ اے دی روح نے ازل تو تہاڈی تصدیق کیتی ہوئی ہے کوئی بات سمجھ میں آ رہی ہے ایک گل ساری کہہ دیئے علم والا اور بے علم والا برابر نہیں ہو سکتے اس لیے کہ انہوں سرکار دی گل آمدی ہے انہوں سرکار دی اے وجہ علم اور کس چیز کا نام ہے کس شے کا نام ہے حضور دی گلاں دا نام اے جی حضور شیخ الحدیث صاحب تشریف لائے انہوں نے پوچھو کہ جنہیں شیخ الحدیث انہوں نے ہاتھ چمو انہوں نے پیر چمو شیخ الحدیث نے وہ حدیث کیا ہے حضور دی گل اور جنہوں حضور دیاں گلاں دس یاد ہو جان او شیخ الحدیث اور او دا مرتبہ اتنا بلند جدیاں گلاں مرتبہ بلند کر دیاں ہونا او دی ذات دا عالم کی ہوئے گا بات ساری سرکار دیئے مل کر بولو کہہ دیئے اللہ اکبر کبیرہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے سرکار نے ارشاد فرمایا میں تو ان دسا اس جنے دی شان فرمایا دسا تو ان میں اس جنے دی شان عرض کی تھی حضور دسو فرمایا دن قیامت کے دن ہوگا اے آئے گا نا جدوں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے فرمایا آئے گا نا جدوں اے جدوں آئے گا تو فرمایا اے دے ہاتھ وچ دیتا جائے گا نامہ اعمال سجے ہاتھ کہا جائے گا پڑھنا ہی تے پڑھ چھڑنا ہی تے چھڑ تیری مرضی اپنی پڑھنا ہی تے چھڑنا ہی تے تیرا کام سدھا ہے پڑھے تو تاں تیری مرضی نہ پڑھے تو تیری مرضی تیرا کام سدھا ہے تو حضور نے فرمایا پھر یہ بیٹھے گا سواری پر اور 2 ہلے سے دیے جائیں گے اگر وہ 1 ہلا کھلے پوری امت میری بیچ میں آ جاتی عرض کی تھی کہ یا رسول اللہ ایڈی شان عمر فاروق دی فرمایا اے انہوں اس گل دا صلہ ملے جدوں انہیں منکر دی توڑ وڈی سی میرے نام کہہ دیو سبحان اللہ گل ساری سرکار دی سمجھ میں بات آ رہی ہے میرے کلیجے کے ٹکڑوں ساریوں شانہ حضور دی وجہ تو حضور دے ناتے سارے بولیا کرو تو تن کے بولیا کرو اور اے جڑا ادارہ ہے ضیاء القرآن اس کی اسی لیے شان ہے اس لیے نہیں کہ یہ مدرسہ ہے یہ بھی ذہن سے رکھو اس لیے کہ یہ عشق والوں کا مدرسہ ہے مدرسہ ہونا کوئی بڑی بات نہیں ہے عشق والوں کا مدرسہ ہے یہاں پر عشق کی خیرات ملے گی تمہیں یہاں بتایا گیا حضور غریب نواز نے کتنی عمدہ الفاظ فرمائے حضرت قبلہ مفتی فتح محمد علوی صاحب نے دامت برکاتہم العالیہ نے کتنی زبردست گفتگو انہوں نے کی انہوں نے ارشاد فرمایا پہ اے تھے آؤ گے تو عشق نصیب ہوئے گا اے نہیں کہو گے کہ دیوار کے پیچھے کی خبر نہیں بلکہ پھر یہ گیت گاؤ گے فریاد امتی جو کرے حال زار میں ممکن نہیں کہ خیر البشر کو خبر اس لیے یہ کہہ رہا ہوں میں کہ یہ بڑی بات ہے اور یہاں عشق کی بات بتائی جاتی ہے بلکہ یہاں ایمان دیا جاتا ہے یہاں مل کر بولو کیا دیا جاتا ہے ایمان یا ایھا الذین آمنوا آمنوا اس پہ میں تقریر کروں صبح ہو جائے گی لیکن میں کروں گا نہیں تھوڑا جب پسینہ آیا طبیعت میری کھلی ہے لیکن کچھ تھوڑی دیر آدھا گھنٹہ اور گلا کر ساتھ واڑے نا اے ایمان والو ایمان لے آ سارے علماء بیٹھے نے پوچھو دے معنی کی ہے یا ایھا الذین آمنوا آمنوا اے ایمان والو لے آؤ ایمان والوں سے بھی جس ایمان اے منن دا دعویٰ کرنا لے منو مون اللہ آنکھو من دے منو من کے دسو جنہ منی ہے اللہ دی قسم ہے ہون دسا کوئی حدیث بیان کر دے ماں اے تو نکل دیں پاہمیں دل چاہوے کسے بندے دے دل چکیال ہوئے اے کتھے لکھی ہوئی سی حوالہ دے دے گل شانے مستوی دی ہوئے تو منگے جنا مسلمان کلمہ پڑھنے والا والا تھا مر جائے ہو چلو پر پانی لے وے مر جائے بیچ میں چلو پر پانی لے اور بیچ میں مر جائے کہ کتھے لکھے ہوئے ایسی کہ سرکار کریم کی یہ شان ہے تیرا کلمہ پڑھے وہ کنجرہ زمانے پھر دیا جنہوں نے پیشاب پیا انہوں نے اگر دلیل مانگنی تھی تو قرآن سے مانگنی تھی قرآن سے بڑی کتاب ان کے پاس کوئی نہیں تھی اے سارے علماء میرے توجہ کرو میرے کلیجے دیو ٹکڑے ہو تے اکھاں دیو تارے ہو
ان کو چاہیے تھا کہ وہ قرآن سے دلیل تو لے لیتے. 14ویں صدی میں بات کر رہا ہوں کہ مدینہ المنورہ میں جنہوں نے حضور کا پیشاب پیا ان کے پاس قرآن سے بڑی کوئی کتاب تھی؟ منہ چھو بولو جائے ہو ایسی کتاب تو قرآن میں سے ہی دلیل لے لیتے، مگر عشق مصطفیٰ کے لیے قرآن سے بھی دلیل نہ مانگی. میرے پاس آپ کو بتلانے کے لیے اس سے بڑی اور بات کوئی نہیں ہے. عشق رسول کے لیے انہوں نے قرآن سے بھی دلیل نہیں مانگی. جس ٹائم پیشاب ہتھا میں چاہیا عبداللہ بن زبیر دے تو جاندہ نا قرآن پہلے کھول دانا تو پھر حضرت عبداللہ بن زبیر پڑھ دینا تو پوری کھنگال کے کتاب مبینہ ہم دے تو پھر فیصلہ کر دے. انہاں کیا پہلے پی لویے فیصلے بعد ہی چوندے رہے. ایمان حب مصطفیٰ کا نام ہے. اے تھے ایمان لفظ ہے. سنیوں کے مدرسوں میں کیا ملتا ہے؟ اچھا بولو، سنیوں کے مدرسوں میں کیا ملتا ہے؟ اور پھر ایک باری بولو کیا ملتا ہے؟ ایمان نماز کا نام نہیں ہے، روزے کا نام نہیں ہے، حج کا نام نہیں ہے، زکوٰۃ کا نام نہیں ہے. کن کھول کے سن لو، کن کھول کے سن لو. عن عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ عبداللہ ابن شام رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال كنا مع النبي صلی اللہ علیہ وسلم وواخذ بيد عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فقال له عمر يا رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم والله لأنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي. فقال النبي صلی اللہ علیہ وسلم والذي نفسي بيده لا حتى أكون أحب إليك من نفسك. فقال له عمر يا رسول الله الآن والله لأنت أحب إلي فإنه الآن والله لأنت أحب إلي من نفسي. فقال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم الآن يا عمر. رواہ البخاری. اس توجہ کرنا. اب میں آپ سے ایک مسئلہ پوچھنے لگا ہوں، پہلے آپ نے مل کر سب نے مسئلے کا جواب دینا ہے. دیو گے نہیں دیو گے؟ اور یہ ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ تمہارا مفتی ہونا ضروری ہے. یہ وہ مسئلہ ہے کہ تم بغیر مفتی ہونے تم بھی فتویٰ دے سکتے ہو. ٹھیک ہے نا؟ حضرت نے خود فرمایا تھا اپنی مسائل میں اپنے شکل سے کہوں پانی لے آ، یہ تو جائز ہے. اکھاں کوٹھے تے ٹر جا، یہ چھال مار، یہ جائز نہیں. تو میں وہ سوال کرتا ہی نہیں جڑا جائز نہ ہوئے. نہیں سمجھ آئی؟ سارے منڈے کلیجے دے ٹکڑے میں نے گل دا جواب دیو. پوری امت کی ساری نمازیں عمر فاروق کی ایک نماز کے برابر ہو سکتی ہے؟ جرا ڈر کے بولے انہوں یا تو سمجھ نہیں آئی. اچھا بولو، علماء نوں بھی پوچھ لو جی. ہو سکتی ہے جی؟ ساری اس وچ غوث پاک دیاں بھی نمازاں پاؤ تو دے وچ خواجگان نائب مصطفیٰ بالہند دیاں بھی پاؤ، او دے وچ سلطان المشائخ محبوب الہ دیاں بھی نمازاں پاؤ، تے او دے وچ بابا فرید پاک دے پٹھے لٹک کے نفل بھی پاؤ. خوچ پٹھے لٹک کے پڑھ دے رہے نا آپ. سمجھ آئی جی؟ صلاۃ معکوس اس کو کہتے ہیں. پٹھے لٹک کے خوب اسلامت ہے جے وچ بابا ثابت رسی پا کے پٹھے ہو جاندے سن تے راتی ساری زود کردے سن تے سویرے سنگی کڈ لیندے سن. اے حضرتاں کولوں پوچھ لوے بعد وچ، حضرت دے سلسلہ بھی ہے، مینڈا بھی ہے، پر حضرت دا زیادہ تگڑا ہے. سمجھ آئی جی؟ میرے کلیجے کے ٹکڑوں یہ سارے مجاہدے ڈالو، غوث پاک کے زود و ورے ڈالو، اور خواجہ صاحب کے بھی، اور حبیب اجمی پاک کے بھی، حسن بصری پاک کے بھی، ذوالنون مصری کے بھی، با یزید کے بھی، تو سلطان باہو کے بھی، خواجہ میرے علی کے بھی، ساری دنیا میں جتنے بھی اولیاء ہیں ان سب کی نمازیں گٹھی کر لو اور پھر کہو کہ عمر کی نماز کے برابر ہو جائے. ڈر کے نہ آنکھو، نہ عقیدہ رکھ کے آنکھو، نہیں. دب کے بولو نہیں. ایک باری جدے جدے بوجھ زبان ہے بولو نہیں. صحابی کے برابر کوئی غوث ہو سکتا ہے؟ کوئی کتب ہو سکتا ہے؟ چلے دیوانے ہو. حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں صحابی بیٹھا ہوا گھوڑے پر، صحابی بیٹھا ہوا ہو تو گھوڑے نہ لے پیر تو پیر نہ لے کھر تو کھر نہ لے نال، او دے نال لگ دی مٹی تو مٹی چوٹتی ہے توڑ. فرمایا قسم مجھے پیدا کرنے والے کی اس دھوڑ کی ایک ذرے کے برابر میں بھی نہیں. اے عبد القادر جیلانی ہوئے جو فرماتے ہیں کہ قدمی حاضی علی رقبت کل ولی اللہ. ہر ولی دی توڑ تے میرا پیر ہے، ہر ولی دی توڑ تے جدا قدم ہے. جے او کوڑے دی پیر دی مٹی برابر نہیں تو پھر اور کون ہو سکتا ہے برابر میرے کلیجے دی ٹکڑے. اے جے اولیاء دی شان، اے جے بسم اللہ قربان، اے جے اولیاء دی کے مل کر بولو. اور حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابی دی. اے ہن جڑی میں گل کرن لگا نا جی، میں گراؤنڈ بنا رہا ہوں، جڑی میں گل کرنا چاہنا ہوں دل توجہ کرنی ہے. تساں ہے توجہ؟ نماز برابر نہیں ہو سکتی ساری، اور جس کی ایک نماز کے برابر پوری امت کی نمازیں نہیں ہو سکتی. جس کی ایک نماز کے برابر پوری حضور نے اسے فرمایا نمازوں کے باوجود ابھی تیرا ایمان مکمل نہیں.
اب اس نماز کے پلے کی پہلے تو بتلاؤ نماز ہی کوئی نہیں اب ہے تو جب عمر کی ساری نمازیں ایمان پورا نہ کروا سکی تو تیری میری نماز کا عالم کیا ہے؟ کیوں مان کری پھرنا ہے ڈا؟ نماز ایمان نہیں. حضور نے فرمایا نمازیں تم پڑھتے ہو ٹھیک ہے، روزے تم رکھتے ہو ٹھیک ہے، آج تم نے کیا ہے ٹھیک ہے، سارا کام ٹھیک ہے، محبت تم کیری گل کی تھی، ابا کو زیادہ کرتا ہوں، امی سے زیادہ کرتا ہوں، خاندان سے زیادہ کرتا ہوں، باغات سے زیادہ کرتا ہوں، ثمرات سے زیادہ کرتا ہوں. حضور نے فرمایا ابھی تک تو اس کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے تیرا ایمان مکمل نہیں. عرض کی تھی تو میرا اچھا ایمان کس طرح مکمل ہوتا ہے؟ حضور فرمایا میں نے رب دی قسم اپنی رگاں وچ دوڑن والے خون تو ود کے میرے نال محبت کر. اے جے ضیاء القرآن مدرسے دی وجہ یہاں تقسیم ہوتا ہے ایمان. یہاں کیا تعلیم قرآن بتیریاں جگہ تے دینے اے بھی ذہن چ رکھا ہے. قرآن بتیریاں جگہ تے پڑھایا جاندہ ہے پر ایسا قرآن پڑھانا کہ قرآن بھی پڑھایا جائے ایمان بھی دیا جائے، یعنی عشق رسول. یہ اہل سنت والجماعت کے مدارس کا ترہ امتیاز. حضور نے فرمایا ایمان تیرا جے مکونا کہ یا رسول اللہ پھر اینج تو ہن پھر سن لو یا رسول اللہ جان تو ود کے تواڈے نال محبت کردا. حضور فرمایا پھر میری بھی سن لے تیرا ایمان مکمل ہو گیا. ایمان کیا ہے؟ تو ایمان کے لیے تو دلائل کی بھی ضرورت نہیں ہے. حضور نال انا عشق ایمان ہے. مل کر بولو حضور سے آندھا عشق کیا ہے؟ تو میں نے عرض کیا ہے آپ کو صحابہ کرام نے نہیں جانا، یہ کوشش نہیں کی انہوں نے کوئی کتاب لکھے ہے نہیں لکھے ہے کنج لکھے ہے کیسے لکھا ہے ایسے لکھا ہے. اے عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حرم شریف میں بیٹھے ہوئے تھے. عبداللہ بن زبیر نانے دا نام ہے ابو بکر صدیق، ابے دا نام ہے زبیر، امی دا نام ہے اسما، خالہ دا نام ہے اما عائشہ صدیقہ. تو خالو رشتے میں حضور ہیں پر خالو کے ناجائز نہیں. سمجھ میں آئی؟ حضور علیہ السلام نے رشتہ تو بنتا ہی ہے نا. تو جناب نے ارشاد فرمایا جناب درس پہ دیون جناب حدیث شریف دا درس پہ دیون تو مجمع آگے لگے ہے تو جہاں گل کرنا عبداللہ بن زبیر منہ وچوں نکلنا خوشبوواں دے اُلے. جنا ایک مجمع وچ اٹھیا نیڑے آ گیا، اس نے کہا جناب ایک بندے کو کچھ پوچھا یہ کون ہے؟ کہ یہ دا نام عبداللہ ہے، زبیر دا پتر ہے، اسما دا بچہ ہے، صدیق دا دوترا ہے. انہیں کہا ٹھیک ہے صحابی رسول ہے. اب جس نے پوچھا وہ شام سے آیا ہوا تھا، اس کو نہیں تھا معلوم یہ کون. جب مجمع حضور غریب نواز ختم ہوا لوگ اپنے اپنے گھروں ٹر گئے، وہ نیڑے ٹر گیا، اس جا کے ہاتھ وقت چومے. اس نے کہا جناب منہ وچ کے رکھے جی؟ جناب منہ وچ؟ انہوں نے کہا کچھ نہیں. انہیں کہا نہیں جناب تھوڑیاں گلاں کن تو میں سندا رہا پر نک تو سنگدا بھی کچھ رہا. اے کن جڑے نے اے سنن واسطے نے تے نک سنگن واسطے. فرمایا میں کچھ سنگدا بھی رہا. جناب گلاں کردے سو منہ وچوں کستوری دی خوشبو آندی سی، وہ لے آندے سے. جناب نے منہ وچ کوئی شے رکھی ہوئی، آپ نے فرمایا تک لے، نہیں کوئی نہیں رکھی. انہاں کہا پھر جناب نے کوئی چیز منہ وچ لائی ہونی ہے. اے جی میں کوئی بندہ اینج کر کے لا دیندا ہے. آپ نے فرمایا کچھ نہیں. اس نے کہا جناب پھر خوشبو کہاں سے آتی؟ فرمایا فیننت کتھوں ہے؟ میں نے شام. اگوں جواب دیتا اس. فرمایا بھائی صاحب جا کام کر چھوڑ، تجھے نہیں بتاؤں گا. اس نے کہا تمہیں تمہارے سرکار کا واسطہ، نبی لجبال کا واسطہ، مہربان کریم آقا کا واسطہ، ان کا صدقہ بتا دیجیے. جب یہ فرمایا نا تو کہا اب تم نے نام بہت بڑا لے لیا تو اب سن. کہا میں اپنے آقا و مولا کی برگاہ میں حاضر تھا، رات کو طبیعت اقدس میں کچھ تغیر وارد ہوا. جناب اٹھے اور لکڑی کے ایک پیالے میں پیشاب مبارک فرمایا. مجھے آواز دی عبداللہ. میں نے کہا جی میری سرکار. اے لیت زمین دے سینے میں حوالے کرا زمین دے سینے. میں اٹھیا دروازے تو باہر نکلیا ٹھیک لا کے پی گیا. ایس کنڈی تو تھلے حضور علیہ السلام دا پیشاب مبارک آیا. اس تو بعد ہون تک جدوں ساہ لینا کستوری دی خوشبو. کوئی بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ احباب ذیبکار کس کتاب کو پڑھا انہوں نے؟ یہ ہے ایمان. یہ کیا ہے؟ حب رسول کیا ہے؟ مل کر بولو حب رسول کیا ہے؟ دب کے بولو یارو حب رسول کیا ہے؟ نماز کا نام تو ایمان نہیں، روزے کا نام تو ایمان نہیں، حج کا نام تو ایمان نہیں. ہاں یہ ارکان اسلام ہے. ہاں یہ ارکان، یہ نہیں کہ ہم نماز چھوڑیں گے، کبھی نہیں چھوڑیں گے. مسجد بنائی ہوئی ہے اسی لیے بنائی ہوئی ہے کہ نماز پڑھتے پڑھاتے ہیں. یہاں علماء سارے کون ہیں یہ بیٹھے ہوئے؟ یہ سب ائمہ ہیں، باقاعدہ اپنی مساجد میں نماز پڑھاتے ہیں. تو نماز سے بھاگنے والے ان میں سے ایک بھی ایسا نہیں ہے جس کا عقیدہ یہ ہو کہ نماز افضل ہے حضور سے.
چونکہ یہ سارے مولوی خالی نہیں بیٹھے ہوئے، مومن بیٹھے ہوئے ہیں، مومن کامل یعنی پکے ایمان والے بیٹھے ہوئے ہیں۔ ان کا نظریہ یہ ہے کہ مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز، وہ بھی عصر کی سب سے جو اعلیٰ خطر کی ہے۔ تو احباب ذی وقار، یہ جو ادارہ ضیاء القرآن ہے، اس ادارے کی بنیاد ہی عشق رسول پر، مل کر بولیں عشق مدرسے تو بہت، اور پھر ایسیاں بزرگاں دا سایہ سر تے ہونا۔ ایسا میں نے فرما رہے سن، ایس پنڈ نو نیل گنڈ، کیڑا نیل ہڈ، یہ نیل ہڈ نو حضرت خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ دی دعا ہے، اور آپ نے فرمایا کہ اتھے دا کوئی بندہ پھانسی نہیں لگے۔ حضرت فرما رہے سن مجھے، میں اس سے پہلے یہاں سے گزرا ہوں کئی مرتبہ، حضرت کے ساتھ ایک مرتبہ گزرا ہوں قریب، تو حضرت نے اس وقت بھی مجھے یہ واقعہ سنایا، ابھی بھی حضرت نے مجھے ارشاد فرمایا، جس علاقے پر اولیاء کی توجہات ہو اور ایسے فقراء کی نگاہیں جس علاقے پر لگی ہوں، یقیناً اس علاقے میں سے ایمان ہی نکلے گا۔ آپ لوگوں کی خوش نصیبی ہے، آپ لوگوں کی خوش قسمتی ہے کہ یہاں پر قرآن کی تعلیم دی جا رہی ہے، اور آیات کے ساتھ ساتھ جیسے جیسے قرآن کے لفظ دل میں اترتے ہیں، ساتھ ساتھ ایمان اترتا چلا جاتا ہے، اور لوگوں میں عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خیرات تقسیم ہو رہی ہے۔ میں وقت چونکہ رات کا بہت ہو گیا، اور ماحول کو دیکھنا بہت ضروری ہوتا ہے۔ خطیب ماہر وہ ہوتا ہے جو ماحول کو دیکھے، اور بے وقوف خطیب وہ ہوتا ہے جنہوں میک لب جائے ان چھک منڈے، اس آگے سویرے سویر کرنی کرے، اگوں بندے انج کر دیں تو آگے سنو میری گل، انج نہیں کرنا، میں تواڈا خیال کرنا ہے۔ تو ویسے بھی حضور دے غلام ہو، بخشش تے تواڈی اللہ دے فضل نال ہو ہی گئی، آکھو انشاءاللہ، ہاتھ ہتھے کر کے آکھو انشاءاللہ، بخشش اس ویڑے جی بڑا ہے، ایڈے ایڈے بڑیاں علماء دا دیدار کرنا، ایسے ایسے علماء کا دیدار کرنا۔ عزیز صاحب قبلہ غریب نواز خواجہ مہروی دامت برکاتہم العالیہ قدسیہ، آپ دا دیدار کرنا، بلکہ میرے واسطے تے خوش نصیبی ہے کہ میں حضرات دا زیارت ہو گئی، پیچھے حضرات جتنے بھی تشریف فرمان، ایک ایک چمکتے ہوئے چہرے کا دیدار کرنے سے بڑا عجیب سا میرا ذہن ہے۔ مست گشتم از دو چشمے ساقیے میں خانہ نوش، میرا مذہب و مسلک تو کچھ ایسا ہے، مست گشتم از دو چشمے ساقیے میں خانہ نوش، الفراق ننگ و ناموس الوداع عقل و ہوش۔ یہ حساب کتاب ہے اپنا، تو میں سمجھتا ہوں کہ میری بھی بخشش کا یہ ذریعہ ہو گیا ہے۔ جنہ اکھیاں دل بھر ڈٹھا اساں او اکھیاں تک لیاں، اے او اکھاں نے جنہ دل بھر تکیا ہوا ہے، جنہ اکھیاں دل بھر ڈٹھا اساں او اکھیاں تک لیاں، تو ملیاں تے ساجن ملیا ہن آسان لگ پیاں۔ میں صرف یہ اتنا عرض ضرور کروں گا، اپنی گفتگو کو تکملے کی طرف لا رہا ہوں، اختتام سے پہلے یہ بات ضرور عرض کروں گا کہ رحمت عالم جانے جانا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نیکی میں تعاون کرو، کس میں تعاون کرو؟ خیر میں تعاون کرو، شر کے کاموں میں تعاون نہ کرو۔ یہاں اگر کوئی کیبل لگ رہی ہو نا تو اس میں آپ تعاون کریں تو یہ شر میں تعاون ہے، اور یہاں اس ادارے کی بنیادیں مضبوط ہوں، اس ادارے کو ترویج نصیب ہو۔ آج کتنے دوستوں کی دستار بندی ہوئی ہے؟ اللہ اللہ اللہ، 5۔ مزہ تو جب ہے کہ اگلے سال دستار بندی ہو تو 50، پیچھے نال زیرو بھی لگی ہوئی ہو، 50 دی ہو، وہ اسی صورت میں ہو سکتا ہے۔ علماء کرام جو ہوتے ہیں ان کو سپورٹ کی سخت ضرورت ہوتی ہے، ان کو مدد کی ضرورت ہوتی ہے ظاہری طور پر، باطنی نور تو ان کے اندر موجود ہوتا ہے، ظاہری طور پر اس علاقے کا یہ حق بنتا ہے، اس علاقے کے رہنے والوں کا حق بنتا ہے جان سے مال سے اس ادارے کا تعاون کریں، اس ادارے کو مضبوط کریں۔ اور جو یہاں حضرات استاذ ہیں، ساڈا یہ بھی بڑا مسئلہ ہے، انہوں نے دیکھو نا ایک استاذ جناب جڑا مدرسے پڑھاتا ہے وہ دی تنخواہ کتنی ہوئے گی؟ اے 10-15 ہزار، اور وہ 10-15 ہزار بھی مشکل ہوتی ہے پوری ہونی۔ اے میں تمہیں بڑی درد نال دس رہا، اے گلاں میں درد نال کرن لگا۔ میں خود مطلب میں نے کبھی کسی سے پیسے نہیں مانگے اپنی تقریر کی، لیکن نہ مانگ کر بھی اتنا اللہ نے عطا کیا جس کا کوئی انتہا نہیں۔ چلو ہمارا تو یہ فیلڈ ہے، کبھی کہاں ہوتے ہیں کبھی کہاں ہوتے ہیں۔ یہ جو اگے رکھ کے ٹیبل بیٹھے ہوئے ہوندے ہیں، پڑھا رہے ہوندے ہیں، سارا دن پڑھانا۔ ان غریبوں کے دیگر معاملات بھی تو ہے نا، ان کی تنخواہوں کے معاملات ہیں کہ نہیں؟ ایمان نال دسو، انہوں نے بیوی بچے ہیں کہ نہیں؟ وہ آپ احباب نے مسلمان، سارے مسلمان اساں چاہیے سن سارے مسلمانوں دستو بازو بن جانا اس ادارے دے
تاکہ وہاں پر کسی قسم کے سسٹم کی خرابی وارد نہ ہو، سسٹم معطل نہ ہو، تعطل نہ پیدا ہو سسٹم کے اندر. وہ اسی صورت میں ہو سکتا ہے جو آپ میں سے صاحب ثروت لوگ ہیں اس ادارے کے ساتھ وہ متعاون ہو جائے. مجھے کسی ساتھی نے بھی اس طرح کا کوئی اشارہ نہیں کیا، انڈیکیٹ نہیں کیا کسی بندے نے. اگر کوئی بندہ، میری ایک الٹی سی عادت ہے، اگر مجھے کوئی کہتا ہے نا بھائی مدرسے واسطے چندہ منگنے میں منگتا ہی نہ، میں سمجھا بندے 2 نمبر انہیں پروگرام شاید چندے واسطے کیتا ہے. یہاں مجھے کسی نے بھی نہیں کہا کہ ادارے کی بات کرنا، اس لیے میں کر رہا ہوں. ایک تو یہ اتنا بظاہری طور پر پسماندہ علاقہ ہے، بظاہری طور پر، باطنی طور پر یہ نور والا علاقہ ہے. پورے راول پنڈی کی مساجد کے اندر آپ کے علاقے کے حضرت امام ہے. حیران رہ گیا اللہ دی قسم، میں جس کونے میں جانا مجھے کتنے تھا جڑا پنڈی گیم دا. میں تو کئی بار آخیا جی ایم صاحب نو پوری پنڈی تے قبضہ کیتے ہیں. اتنے حفاظ الحمدللہ رب العالمین اور اتنے علماء. اور میں حضرت کی لائبریری کا میں نے وہاں دورہ کیا، میں حیران رہ گیا. خدا کی قسم حضرت نے مجھے وہ قدیمی کتب نکال کے دکھائیں جس پہ خواجہ پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے دستخط اور حضرت کے جد امجد کے دستخط. اور لوگ فتاوہ لینے کے لیے، استفتاء لینے کے لیے، فتاوہ یہاں سے لکھوانے کے لیے اور فتویٰ طلب کرنے کے لیے لوگ یہاں تک آیا کرتے تھے. یہ ایسا علم کا گہوارہ رہا ہے. اور جس طرح حضرت فرما رہے تھے کہ منی بغداد، تاریخ میں آپ فرما رہے تھے کہ اس خطے کو منی بغداد کہا گیا ہے، علم کے حوالے سے ہی کہا گیا ہوگا یقیناً. اور کس حوالے سے کہا گیا ہے کہ علم و آگہی کا یہاں پر شعور منجسر ہوتا ہوگا. تو میرا خیال ہے کہ اپنے متقدمین کی اس نشان کو مزید روشن کرنا چاہیے. اور جو آپ کے پرکھوں نے، آپ کے آباء و اجداد نے جو جھنڈا گاڑا ہے عظمت مصطفیٰ کا، اس کو جھکنے نہیں دینا چاہیے، آپ کو مزید اونچا کرنا چاہیے. اے جس طرح مینار اونچا ہے نا، جی علم دا مینار بھی اونچا ہونا چاہیے. آپ ساری یقین دلاتے ہیں کہ آپ اس ادارے کے ساتھ تعاون فرمائیں گے؟ سارے مل کر بولے. ہاں یہ نہیں مطلب ہے آئے بیٹھے سنیا تقریر سنی ہوں تقریر تو میں نہیں پی مینوں کوئی ادھا گھنٹے واسطے گلاں آمدیاں سن اور گلاں ہی کوئی نہیں آمدیاں بس ہوگی. میں تو 6 گھنٹے تقریر کردا ہوں تو اے آدھے گھنٹے بعد فوری طور پر پونے گھنٹے بعد میں اے گلاں کیوں شروع کر دیتی ہیں؟ اس واسطے کہ خالی واقعات سنا کے میں اٹھ جاواں، حدیثاں سنا کے اٹھ جاواں، تہاڈی تربیت نہ ہوئے. اے بھی بڑا رولا ہے. تربیت ہوئے، ساڈے دوستوں کو پتہ ہونا چاہیے، اہل سنت والجماعت کے سپوتوں کو خبر ہو. دیوبندیوں کا مقابلہ آپ کس طرح کر سکتے ہیں؟ صرف محفل رکھ کر سکتے ہیں؟ تو نہیں کر سکیں گے. یہ میں فکر دے رہا ہوں آپ کو. صرف محفل کی تھی، 2-4 نعت خوان بھائی آئے، انہوں نے نعت پڑھی اور نعت پڑھنے کے بعد جناب لنگر شریف بٹا اور چلے گئے. آپ کو مقابلہ کرنے کے لیے بد مذہبوں کا اور باطلوں کا آپ کو افراد تیار کرنے پڑیں گے. افراد تیار کرنے پڑیں گے. آپ اگر آپ کے افراد تیار نہیں ہوں گے تو کل مسجدیں آپ کی ہوں گی، خطیب ان کے ہوں گے. اور اگر آپ کے افراد تیار ہوں گے تو کملی والے کی قسم درخت کے نیچے بھی بیٹھ کر آپ کا فرد یا رسول اللہ کے نعرے لگوا سکیں. افراد تیار کرنے پڑیں گے. اور افراد کیسے تیار ہوں گے؟ افراد اسی طرح تیار ہوں گے کہ آپ اپنے اداروں کے ساتھ تعاون فرمائیں. آپ اپنے اداروں کے ساتھ کیا کریں؟ مل کر بولیں، تعاون فرمائیں. تعاون. اور یہ بڑا، یہ دیکھیں اے موضوع میں چھیڑے ہے تو کئی سنگی پریشان ہو گئے اسے یا سستی تاری ہوگی اسے. اے موضوع ہی چھیڑے ہے میں تو کہیں جی چونکہ کیوں میدے ساڑے ہو گئے خراب تو بیمار میدے والے نوں مرغا روسٹ کر کے سامنے رکھو، وہ طبیعت خراب ہوگی، نہیں کھا سکے گا. وہ آگے گا کھچڑی. وہ کیا کہے گا؟ کھچڑی لے آ. چنگی پلی جناب مچھلی پی ہوئی ہوئے گی، نہیں کھائے گا. ساڑھے میدے خراب نے، اساں اس مسئلے دی طرف توجہ نہ کر رہے اور سانوں بہت بڑا نقصان ہے. آپ مجھے یقین دلائیں کہ ہم انشاءاللہ اس ادارے کے ساتھ تعاون کریں گے انشاءاللہ. تے ذرا گج وج کے آخ دیو تاکہ کم از کم اونچی انشاءاللہ نالی برکت متا ہو جائے. آپ نے تعاون کرنا ہے. اور یاد رکھو، ہو سکتا ہے اگر کسی نے کوئی بلب بھی لگایا ہو اس ادارے میں تو شاید اسی کے صدقے اس کی بخشش ہو جائے. وہ ہارون رشید خلیفہ تھا نا، تو وہ گزر رہا تھا نا، امام کسائی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ لکھی ہے روایت. وہ گزر رہا تھا نا تو اس کا آگے اس کا جو خادم تھا نا، نوکر، وہ اگے پہلا اے بتیاں بتیاں تو ہوندیاں کوئی نہیں سن، اے لائٹاں روشنی اے جڑی اے الیکٹرک ہے تو ہوتی تھی، مشل ہوتی تھی. اگے لے کے ٹردے سن بادشاہاں نے. رات کا ٹائم تھا، وہ آگے مشل لے کر چل رہے تھے، تانبے کی وہ مشل تھی، بڑی خوبصورت. ظاہری بات ہے بادشاہ کے آگے چل رہا تھا. وہ اے بتی تو نہیں نا، لالٹین تو نہیں نا لے کے ٹر رہا سی، مشل سی چنگی پلی ہو قیمتی. وہ گزر رہا تھا گلی میں. ایک لڑکا مدرسے کا بیٹھ کر پڑھ رہا تھا.
اچھا وہ کہاں پڑھ رہا تھا؟ ایک دیا جل رہا تھا، لالٹین جل رہی تھی، ایک دکاندار نے لٹکا دی تھی رستے میں عام گزرنے کے لیے، وہ اس کے نیچے ایسے کر کے پڑھ رہا تھا، لو تھی تھوڑی، روشنی تھی تھوڑی، تو وہ منڈا ہینجن کر کے لفظ تکدا سی قرآن شریف پڑھدا سی۔ تو بادشاہ جب گزرا نا وہاں سے، اس نے کہا یہ کون ہے؟ اس کو کہا اس کے وزیر نے کہ یہ ہے طالب علم، پڑھ رہا ہے، اپنا سبق یاد کر رہا ہے۔ اس نے کہا اس کو بڑی دقت ہو رہی ہے، لفظ تلاش کرنے میں کیا ہو رہی ہے؟ دقت ہو رہی ہے، تو ایسا کر کے یہ لالٹین یہاں سے اتار اور لالٹین لے کر میرے آگے چل، مشل ادھر رکھ دے، غور نال سنیں، مشل ادھر رکھ، مشل وہاں رکھ دی اور لالٹین لے کر چل دیا۔ اس کے مرنے کے بعد کسی نے خواب میں دیکھا اسے، دیکھا تو قبر جنت کی باغوں میں سے بھاگ ہے۔ پوچھا جناب تہاڈی بخشش کس طرح ہو گئی؟ انہوں نے کہا میرے اعمال تو اتنے کم دے نہیں سن پر ایک عمل کم آ گیا، خدا کے دین کا طالب علم رات کے گپ اندھیرے میں چھوٹی سی لو پر پڑھ رہا تھا، میں نے اپنے وزیر سے کہا کہ مشل رکھ، لالٹین اٹھا، جب قبر میں گیا تو میرے ساتھ سختی ہونے لگی تو غیب سے آواز آئی اس نے اپنی مشل دی تھی لہذا ہم اپنا نور اس کی قبر کو دیتے۔ آباب جیو کا اداروں کی مضبوطی بہت ضروری ہے، اداروں کی۔ میں تو حیران ہوں خدا کی قسم، یہ رات کے 2 بجے ہیں اور یہاں پر جناب جس طرح میں لنگ کے آیا آرام وچوں، اب میں تو شہروں میں پھردا تے ایتھے میں جناب اس پنڈ وچ اس 14ویں صدی وچ ایتھے اس پنڈ وچ اتنا کم کرنا، اتنے حضرات علماء کرام کا یہ ان کے خلوص کا منہ بولتا ثبوت ہے، منہ بولتا ثبوت ہے۔ یہ چمکتے ہوئے چہرے اللہ ان کو سلامت رکھے اور اللہ ان کی بہاریں قائم رکھے اور اللہ پاک ان کے دلوں میں جو وہ حضور کا عشق ہے اس کو اور تیز کرے اور اس امت کو نور اللہ نور کر کے رکھ دے۔ تو آپ میری یہ استدعا ہے، یہ میری درخواست ہے اور میں متمنی ہوں، آپ سے تمنا کرتا ہوں کہ آپ اس ادارے کے ساتھ انتہائی مخلص ہو کر اس ادارے کے ساتھ جتنا ہو سکے تعاون کریں تاکہ اتنے اچھے انتظامات ہو جائیں کہ اگلے سال اگر فقیر نہ آوے تو نہ آوے، کم از کم پیر صاحب سے مجھے یہ خبر ملے کہ وہ جتھے گئے سے نا 5 بندے حافظ ہوئے سن، اس مدرسے میں 50 بندے حافظ ہوئے، اور مجھے امید ہے کہ حضور پاک کی بھی یہاں پر نظر ہے انشاءاللہ۔ اور ایک پکی گل ہے، جس جگہ تے محب حضور کا کسی کو قرآن کی تعلیم دیتا ہے وہاں پر سرکار خود بنفس نفیس تشریف فرما ہوتا ہے۔ اے مفتی صاحب در السمین کتاب ہے نا، در السمین، یہ حضرت نے عبد الرحیم دہلوی رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ نے بڑی زبردست گل لکھی ہے۔ وہ فرماندے نے پئی میرا ایک سنگی سی دلی دے جنگل وچ رہندا سی، تو وہ ایسی حافظ قرآن، وہ دے کول 4 منڈے پڑھدے سن، 4 منڈے۔ وہ جدوں قرآن شریف حفظ کر گئے تو انہوں نے مینوں کہا بھی میں غریب جہا بندہ لوکا چوکھے نو بلا نہ سکدا، تو آ جا عبد الرحیم، انہاں منڈیاں دی دستار بندی کرنی۔ میں چلا گیا دستار بندی مطلب انہاں چوہاں دی بس خالی دعا ہی منگنی ہے، دستار بندی تو مراد ہے اتنے۔ وہ فارغ و تحصیل ہو گئے، حافظ ہو گئے، کہ اچانک نہ وہاں پر خوشبو مہکنے لگی، تو لنگر کے لیے کچھ بھی نہیں تھا سوائے بنے ہوئے چنوں کے، خوشبو مہکنے لگی۔ تو تھوڑی دیر کے بعد نہ کیا ہوا کہ ایک گھوڑے پر ایک ہستی تشریف لائی، انہوں نے کہا کیا تمہارے پاس سرکار تو نہیں تشریف لائے؟ نبی پاک، اما جاءکم عندکم رسول اللہ سے، تمہارے پاس حضور تو نہیں آیا؟ عبد الرحیم فرماتے میں نے پوچھا کہ من انت، تو کون ہے؟ انہوں نے کہا آنے والے نے انا خادم رسول اللہ ابو ہریرہ، میں حضور کا خادم ابو ہریرہ ہوں۔ تو مجھے حضور نے فرمایا تھا ابو ہریرہ تو پیچھے پیچھے آ جانا، میں جا رہا ہوں دلی کے جنگل میں، میرا فلانا امتی بڑا محب ہے میرا، اس نے 4 لڑکوں کو قرآن حفظ کرایا ہے، ان کی دعا میں نے شامل ہونا۔ تو ایسی حضور کی نظر ہوتی ہے، اور مجھے امید ہے یہاں انشاءاللہ حضور کا فیضان رہے گا نظر۔ پھر حضور خواجہ صاحب، ان اولیاء کی توجہ کا ہونا ہی اس بات کی دلیل ہے کہ حضور کی نظر ہے یہاں، چونکہ جتھے اولیاء چلے جان اتھے خیر ہی خیر ہوتی ہے۔ تو اللہ پاک ہمیں اپنی محبت عطا فرمائے، اپنے حبیب کی محبت عطا فرمائے۔ میں پیر طریقت، رہبر شریعت، صوفی باسوا، مخلص فی اللہ، محب فی اللہ، گلے گلشن میرا شریف، حضور قبلہ خواجہ پیر صاحبزادہ فاروق احمد مہروی صاحب دامت برکاتہم العالیہ قدسیہ، تعالی اللہ تعالی عمرہ ونفع اللہ المسلمین بفیوضہ ومد اللہ تعالی ذلہ علی رؤوس المسترشدین وبارک اللہ تعالی فی صحتہ
آپ کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں. آپ ہمیشہ محبت کے گجرے ہمیں پہناتے ہیں, ہم اس لائق ہی نہیں ہیں. آپ کو اللہ پاک طرف و درجات عطا فرمائے, آپ کا فیضان چار دانگے عالم میں عام فرمائے. ہمیں جتنے بھی یہاں پر علماء تشریف فرمائے, ایک ایک کا تو اس میں گرامی میں نہیں لے سکتا, مگر میں اپنے مخلصین ساتھی جن کے مجھے نام یاد ہیں اور وہ مخلصین جو یہاں پر تشریف فرمائے اور نام یاد نہیں, سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں. حضور قبلہ مفتی صاحب آپ کا بڑا شکریہ, آپ کے برادر اصغر کا شکریہ, دیگر جو حضرات سیالوی صاحب قبلہ کون سے نے, حضور غریب نواز جناب حضور آپ کا بڑا شکریہ. آپ سے میری درخواست بھی ہے کہ آپ نے مجھے دعاؤں میں بھی یاد رکھنا ہے. ایک اور معاملہ ہے, لیکن تو اس کے علاوہ بھی دعا کرنی ہے. خلوت و جلوت میں خلا و ملا میں آپ اپنی دعاؤں سے اس احقر العباد کو نوازیں گے. حضور قبلہ لال صاحب آپ کا شکریہ, حضور غریب نواز آپ کا بندہ پرور آپ کا بہت زیادہ شکریہ, جناب کا بڑا شکریہ, اور باقی جتنے حضرات ہیں ایک قاری آپ کا بڑا شکریہ, حضور غریب نواز دامت برکاتہ العالیہ آپ کا بڑا شکریہ. ایک ساتھی ہے, ان آپ کا شکریہ اور پھر آپ کا بھی شکریہ, آپ کا زیادہ شکریہ. ان حضرات کا شکریہ ہے, مگر ان سے تقریباً 7 درجے زیادہ آپ کا شکریہ. کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھی ہے, اور دیکھو نا ان میں ایسے لفظ تھوڑے پارے بھی وچ بولے, انہیں سارے انہوں پتہ ہے میں نے کیا کہا, تو انہوں نہیں بھی پتہ, تو تاں بھی آدھے رہے سبحان اللہ. یہ پتہ ہے کیوں؟ اللہ تو انہوں پتہ نہیں. ان میں مثلا ایک لفظ بولتا ہوں, تلمس, تمسس, تقرب, تبتل, تسلسل, تفکر. ہوں تو انہوں کیا پتہ ہے نا لفظ, لیکن تو پھر بھی آگے غلط سرکار دی ہو رہی ہے سبحان اللہ. اور یہ حضرات کا شکریہ اس لیے یہ تو سمجھ رہے ہیں اور آپ بے سمجھے. حضور نے فرمایا یہ غلط مک گئی, پھر یاد ہے حضور نے ایک دن فرمایا صحابہ کرام نے دسو یار سارے پوری جماعت بیٹھی ہوئی سی, حضور نے فرمایا میں نے دسو سارے تو عجیب ایمان کس دا, سارے تو عجیب ایمان. صحابہ کرام نے عرض کیا ملائکہ. حضور نے فرمایا فما لهم لا یؤمنون وهم عند ربهم, وہ ایمان نہ لاتے تو کیا کرتے, پروردگار عالم کے انوار و تجلیات میں گم ہیں, اللہ دا نور تک دن تو تو آدھے ہوئی انہوں دا ایمان ہے. حضور نے فرمایا نہیں اور دسو. انہوں نے کہا یا رسول اللہ نبی پھر. حضور نے فرمایا فما لهم لا یؤمنون والوحی ینزل الیہم. حضور نے فرمایا نبیوں کا ایمان عجیب کیسے ہو سکتا ہے, ان پر تو اللہ کی وحی آتی ہے, جانتے ہیں وہ, جبریل آتا ہے ان کے بعد. پھر صحابہ کرام نے عرض کیا فنحن, پھر اسی جناب یا رسول اللہ عجیب. حضور نے فرمایا تم کیسے عجیب مان, چند توڑیا تو تساں تک دے رہے ہو, اینج ہاتھ کر کے پانی وچوں کڈیا تساں تک دے رہے ہو, کالیاں ابشیاں تے ہاتھ پھیر کے سونے کیتن تساں تک دے رہے ہو, سورج موڑیا ہے تے تساں تک دے رہے ہو, تے تھک کے کوڑے خوہ مٹھے کیتن تساں تک دے رہے ہو, تے جابر دے منڈے کھلک کے کھڑے کروا دیتے اللہ کولوں تے تساں تک دے رہے ہو, قتادہ دی اکھ موڑی تساں تک دے رہے ہو, تے عبداللہ بن عتیق دیاں ہڈیاں جوڑیاں تساں تک دے رہے ہو. اے تے تک کے ایمان لے ہو تہاڈا کنج عجیب ہو سکدا ہے. پھر عرض کی تھی جماعت صحابہ نے یا رسول سن نہیں پتہ, پھر آپ ہی دسو. فرمایا او میرے بعد آنے والے جنہوں نے مجھے دیکھا نہیں ہوگا مگر وہ گلیوں میں, بازاروں میں اور اپنے گھروں میں اور جنگلات میں, اپنی وادیوں میں بیٹھ کر کہیں گے یا اللہ ہمارا سارا کچھ لے لے, ہمیں مصطفیٰ کی ایک جھلک دکھا دے. یہ اندیکھا ایمان ہے نا. تو آپ کا بہت شکریہ کہ اتنی دیر تک آپ اپنی ظاہری بات ہے آپ اپنے زمیندار لوگ ہیں اور آج کل گندم کی کٹائی بھی ہے, تو آپ نے بڑا موقع دیا ہے اور وقت دیا ہے اور اتنی محبت سے بیٹھے ہیں, آپ کا شکریہ. دوران گفتگو خطابت ایک ایسی چیز ہے جس میں سے نہیں پتہ چلتا خطیب کو, کبھی ایسے الفاظ کی ادائیگی ہو جاتی ہے کہ وہ عند اللہ الفاظ جو ہیں وہ درست نہیں ہوتے, بندے کو نہیں پتہ چلتا. خطیب خطابت اس لیے کہا تھا حضرت نے شاہ نظام الدین اولیاء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو, تو ان سے کرنے کی بات تھی, آپ سے کرنے کی ابھی کرتا ہوں. تو کوئی غلطی بہت ہو جاتی ہے نا. ایک میں کہ ایڈی چنگی چیز نہیں جی, یہ سامنے ہوئے بندہ پھر بفر جاندہ ہے. پھر کدھر اگر کوئی مجھ سے ایسی بات ہوئی ہے جو ہند اللہ واقعتاً غلط ہے تو اس میں سراسر میری غلطی کو میں تسلیم کر کے صاحب کا اقرار کرتا ہوں. میرا ارادہ تو اس میں شامل نہیں ہے, مگر غلطی ہے, ارادہ ہونا ہو تو میں اللہ پاک کی شان میں, حضور پاک کی شان